شدید حیرت سے سامنے ناقابل یقین منظر کو دیکھ رہی تھی جسے دیکھنے اور ماننے سے آنکھیں انکاری تھیں۔ جہاں اس کا محبوب شوہر کسی دوسری عورت سے شادی کر رہا تھا، اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والا میجر، اس کا شوہر، وطن کا محافظ، آج اپنی ہی بیوی سے وعدہ وفا نہ کر پایا تھا۔ دل میں شدید درد کی لہر اٹھی تھی۔ کہاں دیکھی تھی کبھی کوئی دوسری عورت اس شخص کے پہلو میں جسے اس نے جان سے بڑھ کر چاہا تھا؟ وہ اسے ملک کا غدار سمجھ اس سے منہ موڑ بیٹھا تھا، اور وہ اس خام خیالی میں تھی کہ بے شک دنیا اسے مجرم سمجھے، مگر وہ ایک شخص جو اس کا اپنا تھا وہ تو اس پر یقین کرے گا۔ مگر اس کو چھوڑنے میں سب سے پہلے پہل اسی نے کر ڈالی تھی، اور وہ بس اپنی شکستہ محبت کو اپنے ہاتھوں سرکتے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں شدت درد سے سرخ ہو کر لہو ٹپکا رہی تھیں۔ اس نے دل پر ہاتھ کی مٹھی رکھی جو درد سے پھٹنے کے قریب تھا، اور اس کے منہ سے فقط ایک سسکی نکلی تھی۔ دروازہ تھام کر بے ساختہ اس نے خود کو گرنے سے روکا۔ جس شخص کو وہ جان کہتی تھی، آج وہ لمحوں میں اس کی جان لے گیا۔ آخر مرد کی فطرت میں دھوکہ کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کانپتی ٹانگوں سے پیچھے قدم رکھنا شروع کیے۔ دوسری طرف اس کا شوہر اس لڑکی کو گلے لگائے اس سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ تو پھر جو اس سے کیا کرتا تھا وہ کیا تھا؟ فریب! وہ اپنے اس قدم سے اپنی بیوی کو خود سے کتنا دور کر چکا تھا۔ اگر جان جاتا تو کبھی یہ سب سوچتا بھی نہ، مگر بات سب جاننے کی ہی تو ہے۔ اور اس کی بیوی اس کو آخری بار نظروں میں بسائے جا چکی تھی۔ وہاں سے، اس کمرے سے قدم دور لیتے اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے بھر چکا تھا، جبکہ روح آہستہ آہستہ جسم کا ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہوش کھوتی، میرب کی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ آپی! اس کی آواز پر وہ حیرت سے پلٹی اور اس سے ایک دم لپٹ کر سسک کر رو دی۔ اس کی ایسے زار و قطار رونے پر میرب کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس کی بہن تو کبھی بڑی سے بڑی مشکل پر بھی نہیں روئی تھی، تو پھر آج اس کا رونا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ماہر بھی حیران کھڑا تالیہ کی بکھری حالت دیکھ رہا تھا۔ آپی! خدا کے لیے بتائیں ہوا کیا ہے، میرا دل پھٹ جائے گا، پلیز آپی روئیں تو مت۔ وہ اس کے آنسو پونچھتے بولی۔ تالیہ نے بمشکل ہمت جمع کرتے خود کو شانت کیا تھا۔ اسے خود کو ٹوٹنے نہیں دینا تھا۔ ابھی تو اسے سب سے مشکل اور اہم کام سر انجام دینے تھے۔ تم لوگ چلو میرے ساتھ۔ کوٹ کے باہر ہی ساتھ ایک مسجد تھی، وہ انہیں وہاں لے آئی تو وہ انہیں ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ تم ہی نے کہا تھا نا میرب کہ میں تمہارے لیے جو بھی فیصلہ کروں گی تمہیں قبول ہوگا، تو آج وہ وقت آ گیا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ تالیہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تو اس نے ناسمجھی سے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ پریشان ہو چکی تھی کہ آخر تالیہ کرنا کیا چاہتی تھی۔ آج تمہارا اور ماہر کا نکاح ہے، یہاں، ابھی اور اسی وقت۔ اس کی بات پر وہ دونوں سکتے میں آ گئے تھے، جیسے الفاظ دونوں کے ہی منہ سے کہیں کھو سے گئے تھے۔ دونوں نے جھٹکے سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر تالیہ کی طرف جو اپنے فیصلے پر مطمئن نظر آ رہی تھی۔ آپی! حیرت سے فقط میرب کے منہ سے یہی نکلا تھا، جبکہ تالیہ نے آنکھیں میچتے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا کہ وہ کسی طور اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والی تھی۔ اس کے تاثرات دیکھ کر میرب کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، اور اس نے اپنے ہتھیار ڈال کر رضامندی میں سر جھکا دیا، جبکہ دوسری طرف ماہر حیرت سے تالیہ کو دیکھ رہا تھا۔ بھابھی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میرب ساحل سے پیار کرتی ہیں، بھلا پھر وہ میرے ساتھ شادی کیوں کریں گی؟ آپ ان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ ماہر کی بات پر میرب نے ماہر کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی تھیں۔ ساحل کا حوالہ اس کا دل چیر جایا کرتا تھا۔ اب یہ اسے وہ بتا نہ سکی جو خود خوشی خوشی اپنی شادی کی تیاریاں کر رہا تھا۔ بھلا اس کے لیے میرب کہاں کوئی معنی رکھتی تھی؟ وہ شخص کیا میری بہن کی قدر کرے گا جو خود اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں ماہر کہ تم کیا سوچتے ہو میری بہن کے بارے میں؟ کہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی کہ میرب تمہاری زندگی میں کیا اہمیت کی حامل ہے۔ شاید تم بھول گئے ہو، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے تم سے اس وقت کیا کہا تھا۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں میرب کے مقدر میں تمہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور آج وقت بھی میرے ہاتھ میں ہے اور اختیار بھی۔ اس لیے میں میرب کو تمہاری ہمسفر بنتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے الفاظ اس وقت امر ہو گئے تھے، اور ماہر کا دل جیسے رب کے حضور شکر ادا کرنے کو ہوا۔ کیا دعائیں ایسے بھی رنگ لاتی ہیں جیسے اس کی قبول ہوئی تھیں؟ تالیہ کی بات پر میرب نے ماہر کو حیرت سے دیکھا تھا۔ کیا وہ شخص اس سے اتنی شدید محبت کرتا تھا کہ اپنی محبت کی محبت کے لیے اس کے راستے سے ہٹ چکا تھا؟
وہ اس قابل تھی کہ اس کو اتنا چاہنے والا شخص ملتا۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ماہر، مجھے تمہارا جواب چاہیے۔ اس کے پوچھنے پر ماہر نے میرب کو دیکھا اور کہا مجھے قبول ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن ان دونوں کا نکاح ہوا، جسے تالیہ نے مسکراتی ہوئی نم آنکھوں سے دیکھا۔ کیا تھا جو بعد میں وہ ان کے ساتھ نہ ہوتی، مگر اس کی دعائیں تو ان کے ساتھ ہوتیں۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ تم دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا، مگر پھر بھی کہتی ہوں ایک دوسرے کا ساتھ کبھی کسی مشکل وقت میں نہ چھوڑنا۔ یہ ہم سفر ہی ہے جو ساتھ نبھاتا ہے، ورنہ خیر چھوڑو۔ اس نے سر جھٹکتے کہا اور ماہر سے مخاطب ہوئی، میرا بیگ لائے ہو؟ اس کی بات پر ماہر نے جھٹ سے جو بیگ تالیہ کے لیے تیار کیا تھا اسے پکڑا دیا، جس میں چند پیسے، کچھ ہتھیار اور تالیہ نے کہے تھے اور کپڑے موجود تھے۔ آپ کو یوں کیوں چاہیے بھابھی؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کیا وہ اس پر ٹارچر سیل جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی؟ یہ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتی ماہر، ابھی کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ جب تک آتش کا پتہ نہ چل جائے وہاں کسی پر یقین مت کرنا، اور اگر تم برا نہ مانو تو 2 منٹ باہر چلے جاؤ گے، مجھے میرب سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی بات پر ماہر نے ہاں میں سر ہلایا اور باہر چلا گیا۔ اب میرب اور تالیہ اکیلے تھے۔ میں جانتی ہوں میرب یہ سب تمہارے لیے بہت جلدی ہے، مگر تمہیں سمجھنا چاہیے کہ ماہر تم سے جتنا پیار کرتا ہے شاید ہی اتنا کوئی کر سکے۔ جو محبت میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھی ہے وہ تو میں نے کبھی ساحل بھائی کی آنکھوں میں بھی نہیں دیکھی۔ ان کی آنکھوں میں بس تمہارے لیے جنون دکھتا تھا، مگر ماہر وہ تمہیں اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے اور ہمیشہ چاہتا رہے گا۔ کبھی اس کو اپنے دل سے مت نکالنا اور کبھی اس سے دغا بازی مت کرنا۔ کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ تمہیں ساحل اور ماہر میں سے کسی ایک کو چننا ہو تو بلا جھجک ماہر کو چننا، کیونکہ ایسا ہیرا زندگی میں ایک بار ملتا ہے، بار بار نہیں۔ اس کی بات پر میرب کس کے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اس نے بھی آخری بار اسے اپنے سینے سے لپٹایا۔ آپی آپ کہاں جائیں گی؟ اور آپ نے دلاور بھائی کو بتایا کہ آپ کہاں ہیں؟ اس کی بات پر تالیہ نے اسے دور کیا تھا اور طنزیہ انداز میں سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ اس کو تو شاید میری پرواہ بھی نہیں ہوگی، وہ تو الیانا سے دوسری شادی کر چکا ہے، پھر بھلا اسے میری کہاں پرواہ۔ اس کی بات پر میرب کی ہستی زلزلوں کی زد میں آ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ آپی؟ دلاور بھیا ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ میرب دکھی ہوتے ہوئے بولی، آج سے پہلے مجھے بھی یہی لگتا تھا، مگر آج ان دونوں کو شادی کر کے دیکھ میری یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ اب مجھے کسی بات کی تکلیف نہیں اور نہ مرنے کا غم ہوگا۔ یہاں سے میں سیدھا مشن پر جا رہی ہوں، اور جب تک میں ان مجرموں کو کیے کی سزا نہیں دے دیتی میں چین سے نہیں بیٹھوں گی، چاہے اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس لیے میرا اب گھر کی ذمہ داری تم پر ہے، تمہیں ہی سب کو سنبھالنا ہے میری جان۔ وہ اس کے گلے لگتی آخری بار وہاں سے جا چکی تھی، پیچھے اس کو روتا چھوڑ کر۔ میرب نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی، مگر وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ میرب کے رونے کی آواز سن کر ماہر فوراً اندر آیا، مگر کمرہ خالی پا کر وہ بھی حیران رہ گیا۔ میرب اٹھیں، کیا ہوا ہے؟ بھابھی کہاں ہیں؟ اس کے پریشانی سے پوچھنے پر میرب نے اسے ساری باتیں گوش گزار کر دیں۔ واٹ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے دلاور؟ اور دوسری شادی؟ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ آپ تو اٹھیں، آپ فکر مت کریں، میں ڈھونڈتا ہوں دلاور کو، اٹھیں جلدی۔ وہ اسے زمین سے اٹھاتا بولا، کہاں دیکھ سکتا تھا وہ اپنی محبت کو تکلیف میں؟ وہ گاڑی میں اسے واپس گھر چھوڑنے جا رہا تھا، دماغ مسلسل دلاور کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اتنے میں میرب کا گھر آ گیا تو وہ نیچے اترا، اسے ساتھ لے کر اندر جانے کے لیے، جب ساحل اور حریم بھی آئے تھے شادی کی شاپنگ کر کے۔ اوہو، مجھ سے الگ ہو کر اپنی روایات کو بھول بیٹھی ہو کیا؟ جو کسی غیر مرد کے ساتھ گھومنے لگی ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ ساحل میرب کو کسی اور کے ساتھ دے کر گہرا طنز کرتے بولا تو وہ لب بھینچ کر بولی، شرم تو آپ کی بہن کو آنی چاہیے، جس نے ڈوری ڈال کر کسی دوسرے کے شوہر سے شادی کر لی ہے، یہی تربیت دی ہے اسے آپ لوگوں نے؟ وہ چٹک کر بولی تو ساحل کا ہاتھ غصے سے اٹھا تھا اس پر، جس پر اس نے آنکھیں ڈر کر نیچ لیں۔ کچھ دیر تک جب گال پر کوئی درد نہ ہوا تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھیں تو ماہر نے ساحل کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ ہے کون تو اور تیری ہمت کیسے ہوئی میرے اور میرب کے درمیان آنے کی؟ ہمارے معاملات سے دور رہ۔ ساحل دانت پیستے بولا تو ماہر تمسخر سے مسکرا دیا، میں وہی بد نصیب شخص میرب کا شوہر ہوں جسے تم نے دیکھنے کی چاہ کی تھی اس دن، بھول گئے؟ لو سامنے کھڑا ہوں تمہارے، دیکھ لو اچھی طرح۔ نہ ہی تمہارے چھوڑنے سے میرب کو کوئی فرق پڑا اور نہ ہی اسے میں نے ٹھکرایا، بلکہ اسے دل و جان سے قبول کیا ہے میں نے۔
کیونکہ میں تمہاری طرح مطلب پرست نہیں جو وقت پڑنے پر محبت سے منہ موڑ لے، اور آئندہ میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی تو کیا، میلی آنکھ سے دیکھنے کی بھی کوشش کی تو ہاتھ پاؤں توڑ کر جنگل میں پھینک آؤں گا، اور آئی سویر کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سمجھا؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولا تو ساحل کا منہ دیکھنے والا تھا جو غصہ، حیرت، بے یقینی سے لال ہو رہا تھا۔ میراب، تم نے شادی کر لی؟ وہ فقط حیرت سے اتنا ہی بولا۔ میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ اس نے ماہر کو میری زندگی میں بھیجا، کیونکہ اگر آپ میرے ہمسفر بنتے تو یقیناً میری ہستی کو اپنی بہن کی خاطر توڑ کر رکھ دیتے۔ چلے ماہر، وہ اس کو سچائی کا آئینہ دکھاتی ماہر کا ہاتھ تھامتی اندر چلی گئی، پیچھے اسے پچھتاووں میں چھوڑ کر۔ اندر آتے ہی دونوں نے میرب کے امی ابو کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ بیٹا، تم نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، شکریہ تمہارا۔ احمد صاحب اس کا شکر ادا کرتے ہوئے بولے تو وہ ان کے گلے لگا۔ انکل، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو میرا فرض ہے، اور آگے بھی مجھ سے جو بن پڑا میں کروں گا۔ اب میں چلتا ہوں، بھابھی کے جانے سے وہاں کے حالات خراب ہو چکے ہوں گے۔ وہ ان سے ملتا وہاں سے نکلا۔ جب اس نے کسی احساس کے تحت پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرب ہاتھ مسلتے ہوئے اسے سی آف کرنے آئی تھی۔ آپ، وہ اسے وہاں دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ تھینکس ماہر، میرے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے جھجک کر بولی تو وہ سرشاری سے مسکرا دیا اور اسے دونوں کندھوں سے تھاما۔ میں مشکل وقت میں آپ کی زندگی میں آیا ہوں میرب، اور ہم خوشیاں بھی ایک ساتھ دیکھیں گے، یہ وعدہ ہے میرا۔ وہ اس کے سر پر عقیدت بھرا بوسہ دیتے بولا تو وہ لمحوں کے لیے سن ہو گئی۔ یہ کیسا نیا احساس تھا، وہ جا چکا تھا اسے اپنے لمس میں بھگو کر۔ تالیہ کے غائب ہونے سے میس میں تہلکہ مچ گیا تھا۔ آخر وہ اتنی ٹائٹ سیکیورٹی کے باوجود کہاں جا سکتی تھی؟ شہر میں اس کے پوسٹرز لگ چکے تھے، نیوز میں بھی اس کو ڈھونڈنے کی تاکید کی جا رہی تھی۔ اس سب سے پرے تالیہ جنگلات میں سفر کر رہی تھی، اپنی منزل اسے پتہ تھی، اب تو بس ان دشمنوں کو جہنم رسید کرنا باقی تھا۔ آتش کو جیسے ہی علم ہوا تھا تالیہ کی حراست کا، وہ پاگل ہو اٹھا تھا، وہ الیانا کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ وہ بس طاق میں تھا کہ کب اسے الیانا تنہا ملے اور وہ اس کی جان نکال کر رکھ دے۔ تالیہ اس گہرے جنگل میں چلتے ہوئے اس خط کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس نے آنے سے پہلے دلاور کے لیے لکھا۔ گھر لوٹ کر اس نے سب سے پہلا کام خط لکھنے کا کیا تھا۔ آخر ایک دفعہ کہہ کر تو دیکھتے کہ یقین اٹھ چکا ہے مجھ پر سے، اپنی محبت سے باخدا ایک لفظ کہے بغیر تمہاری زندگی سے محو ہو جاتی، مگر یوں بے وفائی کا دھوکہ تو نہ دیتے۔ مگر خیر، دیر اب بھی نہیں ہوئی۔ اپنے شوہر کو قلب الوطن کی بجائے خائن الوطن کے ساتھ دیکھنا میرے بس کی بات نہیں۔ یہ خط اس کے شوہر کی زندگی میں کیا قیامت برپا کرنے والا ہے، اس سے تو وہ خود بھی انجان تھی۔ بہت خوش ہوگے نا تم؟ دلاور، جو تالیہ کے غائب ہونے پر پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، ماہر کی بے تکی بات سن کر غصے سے پلٹا۔ اور میں کیوں خوش ہونے لگا ایسی پریشان کن حالت میں؟ وہ کھاد جانے والے انداز میں بولا۔ آخر دوسری شادی جو کر لی ہے تم نے، مبارکباد نہیں دو گے؟ اس کی بات پر دلاور حیرت کے جھٹکے سے پلٹا۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں نے؟ اس کی ادھوری بات پر وہ دکھی دل سے مسکرا دیا۔ حیرت ہو رہی ہے کہ مجھے کیسے پتا؟ تو خوش ہو جاؤ سن کر، تمہاری پہلی بیوی نے بتایا ہے مجھے۔ اس کی بات پر دلاور کا چہرہ سفید پڑا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ تالیہ کیسے جانتی ہے؟ اس نے شدت سے دعا کی کہ یہ سب جھوٹ ہو۔ صاف مطلب ہے کہ بھابھی نے اپنی آنکھوں سے خود تمہیں الیانا سے شادی کرتے دیکھا، اور جانے سے پہلے وہ تمہارے لیے تمہارے گھر میں کوئی خط چھوڑ کر گئی ہیں۔ ہو سکے تو اسے پڑھ لینا اور اپنی محبت پر فاتحہ بھی پڑھ لینا۔ ماہر اسے غصے سے کہتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ دلاور الٹے قدموں اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ تالیہ کا خط اس نے ایک بار نہیں بلکہ 100 بار پڑھا تھا، اور وہ پڑھ کر رو پڑا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ تالیہ وہاں کیسے پہنچی، مگر وہ ایک بار اس سے بات کر کے تو دیکھتی تو ہی وہ اس کو بتا پاتا کہ یہ سب تو ایک کھیل تھا، بے قصور ثابت کرنے کے لیے۔ الیانا سے اس کی حقیقی شادی نہیں بلکہ فیک میرج ہوئی تھی، نہ ہی وہ پیپرز اصلی تھے نہ ہی لائر۔ تالیہ نے اس کو صفائی دینے تک کی مہلت نہ دی تھی اور اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، تنہا کر کے۔ اب آخر وہ اس کو کہاں ڈھونڈتا؟ تالیہ، یہ تم نے کیا کیا؟ تم مجھ سے ایک بار بات کرتے تو دیکھتی۔ ایسا کچھ نہیں تھا جو تم نے دیکھا۔ میں نے تو صرف اس سے یہ جھوٹی شادی صرف اور صرف تمہارا سچ سامنے لانے کے لیے کی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اس کی اتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔
وہ بے جان ہوتے قدموں سے نیچے گرتا ہوا بولا، سو ٹپ ٹپ کرتے ہوئے آنسو فرش پر بکھرتے چلے جا رہے تھے اور وہ خط کو مٹھی میں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ اب اسے جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا، اسے الیانا کا سچ جلد از جلد اس کے منہ سے ہی باہر نکالنا تھا، اور اس کے لیے اسے جو بھی کرنا پڑتا وہ کر گزرتا۔ تالیہ کو ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا تھا، ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی نہ اس سے ملنا تھا نہ وہ ملی۔ آج جا کر کہیں الیانا کے ساتھ دلاور کو تنہائی میں وقت گزارنے کا موقع ملا، اور یہی وہ موقع تھا کہ وہ الیانا سے سچ کو اگلوا سکتا تھا، اور اس نے یہی کیا۔ دلاور نے الیانا کی ڈرنک میں نشے کی دوائی ملا دی تھی، جس کے باعث وہ سب سچ سچ بولتی۔ تم نہیں جانتے دلاور، میں تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے کتنا سلگ رہی تھی۔ وہ اس کی گود میں بیٹھتی، نشیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی، اپنے لمبے ناخن اس کی ٹھوڑی پر قریب کرتے بولی، آخر کار میں نے تمہیں تمہاری پہلی بیوی سے چھین ہی لیا، اور اب تمہاری ہر رات میری قربت میں تمام ہوگی۔ وہ اس پر جھکتے ہوئے بولی، وہ بولتے بولتے نیم غنودگی میں اس کے اوپر ہی گر گئی، اور آخر کار دلاور نے اس سے سوالات کرنا شروع کیے کہ کیسے اس نے دہشت گرد کے گروہ کو جوائن کیا، اور کیسے وہ اور آتش اس سب کا حصہ بنے، اور انہوں نے تالیہ کو کیسے پھنسایا۔ الیانا ایک ایک کر کے ہر ایک راز اگلتی گئی اور اپنی ساری چالوں پر خود ہی پانی پھیرتی گئی۔ دلاور اس کی ساری باتیں اس کی ویڈیو ریکارڈ کر چکا تھا، اب اس سے بڑھ کر اور کسی ثبوت کی ضرورت نہ تھی۔ اب اسے بس صحیح وقت کی تلاش تھی جس میں وہ یہ سب کو دکھا سکتا، مگر اب اسے تالیہ کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ تالیہ کے تمام ریکارڈز نکلوا چکا تھا، اس نے آخری بات ماہر سے کی تھی، سب کچھ، اور وہ ان سب سے یہی نتیجہ نکال پایا تھا کہ جنگل میں وہ کس طرف گئی ہے، اور اب اسے بھی اس طرف ہی جانا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی حال میں اپنی بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا خطرے کے بیچ۔ اگلے دن دلاور ماہر کو تالیہ کی بے گناہی کے ثبوت دیتا وہاں سے جا چکا تھا تالیہ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ دوسری طرف آتش بھی چھپتے چھپاتے الیانا کے پاس پہنچ چکا تھا، اسے گلے پکڑ کر دبوچ چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی تالیہ کو پھنسانے کی؟ تم اچھی طرح جانتی ہو میری زندگی میں کتنی اہمیت کی حامل ہے، مگر تم نے پھر بھی اس کو اس سب میں پھنسا دیا۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی عزیز نہیں ہے، تم ایسے نہیں مانو گی، اپنی جان سے ہاتھ گنوائے بغیر تمہیں سکون نہیں آئے گا۔ وہ غصے سے اس کے گلے پر دباؤ بڑھاتا بولا، اور وہ اسے دھکا دے کر رہ گئی۔ تم اس لڑکی کو بچا رہے ہو جو ہمیں پھنسانے جا رہی تھی، اگر یہ لوگ ہمارا سچ جان جاتے تو ہمیں عبرت ناک موت دیتے، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اب تو میں تم سے بالکل بھی ڈرنے والی نہیں، کیونکہ میں پہلے ہی بلیک ورلڈ کی گینگ کو آگاہ کر چکی ہوں کہ تم ان سے غداری پر اتر آئے ہو، اور تالیہ کے لیے ہر کچھ بگاڑنے پر بھی تیار ہو۔ وہ تمہیں پاگل کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں، جلد یا بدیر وہ تمہارا راستہ بھی صاف کر دیں گے۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے بولی تو آتش غصے سے پاگل ہوتا اسے زمین میں مار گیا، جیسے اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ چکا تھا۔ کچھ نوجوان ساتھی ٹینٹ میں سے آواز سنتے ٹینٹ کی طرف لپکے تھے، جبکہ آتش ان کے آنے سے پہلے وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ وہ بوکھلاتے ہوئے بولے، میجر آتش، وہ وہی غدار ہے، پکڑو انہیں۔ الیانا غصے سے پاگل ہوتی اور درد سے دوہری ہوتی آنکھوں میں نفرت لیے وہاں اشارہ کرتی بولی جہاں سے آتش بھاگا۔ کچھ افسر آتش کے پیچھے بھاگے تھے، جنہیں اپنے پیچھے محسوس کر آتش الیانا کو منہ ہی منہ میں گالیوں سے نواز کیا۔ الیانا کی فوراً پٹی کی گئی، اس کا غصہ کم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو دلاور رات سے چھوڑ پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا، جبکہ اب آتش بھی اس کو نقصان پہنچاتا فرار ہو چکا تھا۔ اس کو ایسے تو وہ کسی طور نہیں جانے دینے والی تھی، اسے وہ دونوں طرف سے برا پھنسانے والی تھی، آرمی کی نظروں میں بھی غدار بنانے والی تھی، اور اپنی گینگ کی نظروں میں بھی۔ یہ کیا کر رہی ہو الیانا؟ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ تم ہی تھی، نہ جانے تالیہ پر الزام لگایا تھا اور آتش کو برالذمہ قرار دیا تھا، اور پھر اب آتش غدار کیسے ہو گیا؟ جنرل اس سے گھور کر بولے تو وہ ٹسوے بہانے لگی، میں نہیں جانتی تھی سر کہ میجر آتش بھی انسان کی کھال میں چھپے بھیڑیے ہیں۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں کبھی نہ چھپاتی۔ اب بھی جب مجھے ان کی اصلیت کا پتہ چلا تو میں آپ کو ہی بتانے آ رہی تھی، مگر انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کر دیا۔ وہ معصوم بنتے بولی تو ماہر اس کی بات پر قہقہ لگا اٹھا، میجر ماہر یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ میں صاحب کا گھر نہیں جہاں طوفان بدتمیزی مچا رہے ہیں۔
جنرل نے ماہر کو تیز نگاہوں سے گھورتے کہا تو وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ نہیں سر، میں تو بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک آرمی کی لڑکی کتنا نیچے گر سکتی ہے، جتنا یہ گری ہے میرا نہیں خیال کہ اتنا گرا ہوا لیول کسی کا ہوگا۔ ماہر کے طنزیہ انداز میں کہنے پر الیانا کا چہرہ توہین سے سرخ ہوا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی، جانتے نہیں میرا رتبہ؟ وہ غصے سے اس کی طرف لپک کر اس کا کالر دبوچتے بولی تو اس کا جبڑا پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا گیا کہ اس کے سر میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ باقی فوجی ماہر کی طرف بڑھنے لگے تو وہ خرایا، وہیں رک جائیں جب تک میں اپنی بات ختم نہ کر لوں۔ اور تم نے کیا کہا، تم نے کہ کیا رتبہ ہے تمہارا؟ 2 کوڑی کے بھاؤ بھی عزت کے لائق نہیں ہو تم الیانا عرف مکی۔ ماہر نے اس غدار کا نام لیا جو ایگل کے ساتھ غداری میں شامل تھی، جسے سن کر سب ششدر رہ گئے۔ تو کیا تالیہ نہیں بلکہ الیانا مکی تھی؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں مکی نہیں بلکہ تالیہ ہے۔ وہ چوٹنے کو تڑپنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کیا وہ کسی خبر سے آشنا ہو گیا تھا؟ اچھی چال چلی تالیہ کو پھنسا کر تم نے۔ جب وہ تمہارا پردہ فاش کرنے چلی تو تم نے اسی کو پھنسا دیا، لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، شاید تم یہ بھول گئی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جس غدار کی ہمیں تلاش تھی وہ تالیہ نہیں بلکہ الیانا تھی۔ اگر آپ کو اب بھی یقین نہیں تو ثبوت دے دیتا ہوں میں۔ وہ اپنے ساتھی کو اشارہ کرتا بولا، جس نے ویڈیو ان کے سامنے چلا دی جہاں وہ اپنے منہ سے اپنے غلیظ ارادوں کا اقرار کر رہی تھی، جسے سن سبھی ششدر رہ گئے۔ او میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا ہم سے؟ ہم نے ایک بے قصور کو اس غدار کے کیے کی سزا دے دی۔ مولا ہم پر رحم فرمانا، پتہ نہیں کہاں ہوگی تالیہ۔ جنرل تعصب سے بولو تو ماہر انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ آپ کو معافی مانگنی بھی چاہیے سر، کیونکہ آپ کو اس کی اشد ضرورت ہے۔ ماہر کی بات پر وہ شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ اور تم الیانا ڈارلنگ بہت اڑتی پھر رہی تھی دلاور سے شادی کر کے، مگر افسوس اس میں بھی تم گھاٹے کا سودا کر کے رہ گئی۔ وہ تمسخر سے بولا تو وہ جھٹپٹائی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ شادی حقیقت نہیں بلکہ جھوٹ پر مبنی تھی۔ نہ ہی وہ لائر اصلی تھا، نہ ہی وہ پیپرز۔ آخر تم جیسی مکار لومڑی دھوکہ کھا کیسے گئی؟ ہا 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 ہا۔ ماہر اس کی بے بسی سے لطف اٹھاتا بولا تو وہ پاگل ہو اٹھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، دلاور صرف میرا ہے، میں دلاور کی ہوں، ہماری شادی اصلی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح دہرا رہی تھی۔ جب ماہر نے اسے بالوں سے کھینچتے اپنے سامنے کیا، اتنی بھی کیا جلدی ہے الیانا جی؟ ابھی تو آپ کو ان سب سزاؤں سے گزرنا ہے جس کا شکار آپ نے اپنی بہن کو کیا تھا۔ وہ معنی خیز انداز میں بولا تو وہ ڈر کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ اسے آنن فانن ماہر کے آرڈرز پر ٹارچر سیل میں لے جایا گیا، جہاں اس پر تشدد شروع ہو چکا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے باہر نکالو، پلیز چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگاؤ۔ مگر اس کی سننے والا وہاں تھا کون؟ جو برائی اس نے کی تھی وہ پلٹ کر اس تک تو آنی ہی تھی۔ تالیہ ایک جگہ پر دہشت گردوں کا صفایا کر چکی تھی جہاں اس کے جسم پر بہت زخم آئے تھے۔ وہ وہاں سے بچ تو گئی تھی، مگر جنگل میں شاید جانور سے خود کو بچانا زیادہ مشکل تھا۔ اوپر سے یہ برستی تیز بارش اس کی جان لینے کے در پہ تھی۔ زخموں کا درد سوا ہو رہا تھا اور وہ بس اپنی ڈھلتی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی جو کب معدوم ہو جائے پتہ بھی نہیں۔ تیز بارش میں بھیگنے کی وجہ سے کپڑے اس کے جسم سے چپک چکے تھے، جبکہ لتیں اس کے چہرے سے لگتی اسے الجھن کا شکار کر رہی تھیں۔ ایسے میں بہت مشکل سے وہ ایک غار ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئی تھی، اور اس سے بھی مشکل اسے وہاں آگ جلانے میں ہوئی۔ اس نے سلیو لیس شرٹ کے اوپر ایک چیک کی فل سلیوز والی شرٹ پہن رکھی تھی۔ ایسا رہا تو زخم اور خراب ہو جائیں گے میرے، یہ سوچ کر اس نے اپنی چیک کی شرٹ اتار دی۔ سلیو لیس شرٹ سے اس کے سفید چاندی جیسے بازو چمک رہے تھے۔ آگ سے کچھ اس کے جسم کو راحت ملی تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ نیند میں ڈوب جاتی، لیکن قدموں کی چاپ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کوئی تو تھا جو اس طرف آ رہا تھا، ضرور کوئی دشمن ہوگا۔ اس نے فوراً اپنے بیگ سے چاقو نکالا اور غار کی اوٹ میں ہو گئی۔ جیسے ہی ایک لمبا چوڑا شخص اندر داخل ہوا، اس نے بغیر دیر کیے اس پر خنجر سے وار کیا۔ وہ شخص بجلی کی تیزی سے پلٹا، مگر پھر بھی خنجر اس کا کندھا ذرا چیر گیا تھا جس پر وہ کراہا تھا۔ اس اجنبی کی شناسا آواز پر تالیہ کے ہاتھ تھمے۔ آگ میں اس شخص کا چہرہ روشن ہوا، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بے وفا شوہر تھا۔ جی ہاں، وہ دلاور ہی تھا۔ دلاور بھی تالیہ کو یہاں دیکھ حیرت سے زیادہ خوشی کا شکار ہوا تھا۔ آخر اس کی ایک ہفتے کی ریاضت ضائع نہیں گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟
ایک لمحے کے لیے تالیہ کی آنکھوں میں شناسائی کا تاثر ابھرا اور اگلے ہی لمحے وہ غائب بھی ہو گیا۔ دوسری بیوی کے پاس دل نہیں لگا، اس لیے اپنی پہلی بے وقوف بیوی کے پاس آنا پڑا۔ وہ بھی اسے جلانے سے باز نہ آیا۔ بھلا یہ کون سا انداز تھا ملنے کا؟ کیوں اس سے تمہاری خواہشیں پوری نہیں ہوئیں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آگ تیز کرتی ہوئی طنز کرنے سے باز نہ آئی۔ فار گاڈ سیک تالیہ، تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ کیا تمہیں اتنا آوارہ انسان لگتا ہوں میں کہ ایک بیوی سے دل بھر جائے تو دوسری شادی کر لوں میں؟ وہ اسے دیوار سے لگاتا ہوا بولا تو وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ ڈھونگ کسی اور کے سامنے جا کر کرنا، میں تمہاری کسی چکنی چپڑی بات میں نہیں آنے والی۔ اب تم یہ بھی کہہ دو گے کہ شادی تو تم نے الیانا سے کی ہی نہیں۔ ہاں، نہیں کی۔ وہ غصے سے بولا تو وہ بے یقینی سے سر جھٹک کر آ گئی۔ تم نے سنا نہیں، میں نے الیانا سے شادی نہیں کی۔ میں نے ایک بار ہی شادی کی ہے زندگی میں، اور اسی لڑکی کو اپنا دل دیا اور محبت بھی اسی سے کی، اور لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی ہو۔ وہ اس کا منہ زبردستی اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا دیوار سے اس کا جسم ٹکا تھا اس پر اپنا بوجھ منتقل کرتا بولا، ہاں، اور جیسے میں یقین کر لوں گی تمہاری بات تو۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی ہوئے شدت سے اس کے بھیگے لبوں پر جھکا اور گھونٹ گھونٹ اس کی سانسیں اپنے اندر منتقل کرنے لگا کہ وہ اس اچانک افتاد پر بوکھلا کر رہ گئی۔ تالیہ نے لاکھ چھٹپٹانے کی کوشش کی، مگر دلاور جیسے وجود کو وہ خود پر سے کیسے ہٹا سکتی تھی؟ اس کی گرم سلگتی ہوئی انگلیاں تالیہ کی کمر پر ہر جگہ بری طرح اپنا لمس چھوڑ رہی تھیں کہ وہ پھڑپڑا کر رہ گئی۔ اس کی لاکھ مزاحمت پر بھی دلاور اسے دور نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو جانے کب سے پیاسا تھا اس کی قربت کا جو آج اسے نصیب ہوئی تھی، پھر وہ کیسے دور رہتا اس سے؟ آخر وہ کیسے اپنے جینے کی وجہ سے دور ہو جاتا جو خود اس سے دور ہونے پر تلی ہوئی تھی؟ اس کی تو سانسیں ہی رک جاتی۔ اگر وہ تالیہ کو اس بار کھو دیتا، وہ ایسا کسی حال میں نہیں چاہتا تھا۔ وہ خود کو یقین دلا رہا تھا کہ تالیہ اس کے پاس ہے، اس کے وجود کے قریب، اس کی روح میں۔ ایک جھٹکے سے تالیہ نے اسے خود پر سے ہٹایا اور نیچے لرزتی ہوئی ٹانگوں سے بیٹھتی ہوئی اپنی سانس بحال کرنے لگی تھی جو کسی بھی وقت بند ہونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ دور رہو مجھ سے دھوکے باز انسان، یہ منمانیاں نہیں چلنے دوں گی میں تمہاری۔ وہ اسے دھکیلتی ہوئی ہانپ کر بولی تو وہ ایک بار پھر اس کے قریب آیا اور اسے اپنی سانسوں سے بھی قریب کرتا ہوا بولا، پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی یہی بات دہراؤں گا، دلاور کبھی بھی اپنی تالیہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تم تو میری جان ہو جس کو دھوکہ دینے پر میری خود کی سانسیں میرے جسم سے دغا کر جائیں گی۔ پھر بھلا میں تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ نم آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالتا ہوا بولا تو یہیں تک تھی تالیہ کی ہمت، وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تو پھر کیا تھا وہ سب، وہ شادی، وہ نزدیکیاں، پتہ ہے پل پل سلگی ہوں، اتنا تو مجھے یہ زخم درد نہیں پہنچاتے جتنی تمہاری اس منظر نے پہنچائی ہے تکلیف۔ وہ پھپک پھپک کر اس کے سینے سے لگی اسی کی شکایتیں کر رہی تھی اس سے کہ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ وہ سب جھوٹ تھا تالیہ، سب فریب تھا، صرف ایک سازش الیانا سے اقرار جرم کروانے کی۔ اس کی بات پر وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی تو کیا وہ جانتا تھا الیانا کا سچ؟ ہاں، تم نے بے شک مجھ سے یہ راز چھپایا، مگر میں سب باتیں سن چکا تھا تمہاری جو تم نے الیانا سے کی تھی۔ تمہارا راتوں کو غائب رہنا، بابا سے باتیں کرنا، میں سب جانتا تھا، منتظر تھا تو صرف اس وقت کا جب تم مجھے اعتماد میں لیتی، مگر وہ وقت نہیں آیا۔ جب میں مشن سے لوٹا تو مجھے پتا چلا الیانا نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ میں نے تم سے ملنا چاہا مگر مجھے ملنے نہ دیا گیا۔ اس لیے میں نے یہ ترکیب سوچی، اس کو اسی کے جال میں پھنسایا۔ اس کی چاہت تھی مجھ سے شادی کرنے کی، میں نے فیک میرج کا ناٹک کیا، وہ پیپرز نقلی تھے اور یہاں تک کہ وہ وکیل بھی، اور اس طرح ایک رات میں نے اس سے سچ اگلوا ہی لیا۔ اب تک تو ماہر نے وہ ثبوت سب تک پہنچا دیا ہوگا اور الیانا کو تو اب تک انہوں نے حراست میں بھی لے لیا ہوگا، لیکن تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں تنہا چھوڑ دوں گا؟ تم پر تو مجھے خود سے زیادہ یقین ہے، پھر تم مجھے کیسے تنہا کر گئی؟ اس کی بات پر وہ ندامت سے اس کے گلے لگی سسکنے لگی، جس پر وہ اسے پیار سے تھپتھپانے لگا۔ ایک منٹ، تم نے رات کو الیانا سے سچ اگلوایا؟ مطلب تم دونوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا اور وہ ڈائن تم پر قابض تھی؟ اس کی بات پر دلاور نے بمشکل قہقہ ضبط کیا، کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ اسے ہنسی چھپاتے دیکھ تالیہ نے اس کا گلا دبوچا، بڑی ہنسی آ رہی ہے تمہاری تو۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا گلا دباتی، دلاور نے اس کے دونوں ہاتھ لاک کیے اپنے ہاتھوں سے اور اس کی ٹانگوں میں اپنی لمبی ٹانگیں پھنساتے اسے پلٹایا جھٹکے سے، جس کے باعث دلاور اس کے اوپر جبکہ وہ دلاور کے نیچے دب چکی تھی۔ یو چیٹر!
وہ جھٹپٹا کر بولی، مگر وہ تو شاید کسی اور ہی موڈ میں تھے۔ اس کی نگاہیں تالیہ کا ایک ایک انگ نہار رہی تھیں، جس پر تالیہ کا سرخ چہرہ لال انگارہ ہو گیا۔ دلاور کی نگاہیں جو اسے پور پور سلگانے کے لیے اٹھی ہوئی تھیں، لمحے میں ہی وہ اسے شرم کے بھاری بوجھ سے اپنی پلکیں جھکا گئی۔ دلاور، ہم مشن پر ہیں، اس کے منہ سے کپکپاتی آواز میں نکلا، یہ بھی میرا سب سے اہم مشن ہے۔ یہ کہتے وہ اس پر پوری طرح جھک چکا تھا اور اس کا انگ انگ اپنے سلگتے لبوں کے لمس سے مہکانے لگا۔ وقت کے ساتھ دلاور کی بے باکیوں پر تالیہ کا چہرہ سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ بارش میں ان دونوں کے منہ زور جذبات بھی طوفان مچا رہے تھے۔ ایسے قطرہ قطرہ رات پگھلتی چلی گئی اور ان کے درمیان بڑھتی غلط فہمیاں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ اگلے دن وہ دونوں ساتھ ہی اس مشن پر موجود تھے۔ دہشت گرد کے اڈے کو انہوں نے باہر سے بھانپ لیا تھا۔ اب مسئلہ اندر جانے کا تھا۔ وہ بغیر چاپ کے ان کے ٹھکانے کے ارد گرد بم فٹ کرتے، ان کی نظروں سے بچتے بہت دور آ پہنچے تھے جب دھماکوں کی کان کو چیرتی آواز نے ان کے کان شل کر دیے اور دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ نے چھپ دکھلائی۔ دلاور کا ماہر سے بھی رابطہ ہو چکا تھا، جو کسی بھی پل ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچنے والا تھا۔ بھابھی، آپ ٹھیک ہیں؟ ماہر فوراً اس کے پاس پہنچتے بولا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ باقی جنرلز نے بھی مل کر اس سے معافی مانگی تھی، جس پر اس نے خندہ پیشانی سے ان سب کو معاف کیا۔ وہ سب ابھی جنگل میں ہی تھے جب تالیہ کو دلاور کی شرٹ پر لال اسپاٹ دکھائی دیا۔ اس کی نظریں لمحے کے ہزارویں حصے میں اس کی جانب اٹھیں، جہاں آتش دلاور پر نشانہ بٹھا رہا تھا۔ دلاور! اس کی چیخ پر ایک گولی دلاور کے بازو چیرتی چلی گئی۔ وہ پیچھے کو گرا، سب اسے اٹھانے بھاگے، جبکہ وہ بغیر دیر کے آتش کے پیچھے بھاگی۔ سب نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اندھا دھند اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اسے کسی بھی حال میں آتش کو حراست میں لینا تھا۔ آتش کے بھاگنے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خود زخمی ہے۔ میجر آتش، میں کہہ رہی ہوں رک جائیے ورنہ میں گولی چلا دوں گی۔ میں نے کہا رک جائیے۔ جب کوئی بھی راستہ نہ دکھا تو آتش کو رکنا پڑا اور وہ اس کی طرف پلٹا۔ ماہر سے اسے پتہ چل چکا تھا کہ الیانا اپنے ساتھ ساتھ آتش کو آرمی سے تو کیا اپنے گروہ کے ہاتھوں بھی پھنسا چکی تھی۔ سب الزام اس پر لگا کر، مگر وجہ کیا تھی یہ وہ جاننے سے قاصر تھی۔ چلا دو گولی، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ مجھے موت بھی تمہارے ہاتھوں سے نصیب ہو، تاکہ بعد میں کوئی خلش باقی نہ رہ جائے کہ محبت کے ہاتھوں کوئی تمغہ نصیب نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گن وہیں پھینک دی تھی۔ ہاتھ لرزش کا شکار تھا، جبکہ آنسوؤں سے لبریز آنکھیں تالیہ کو کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھیں جو وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ تم یہی جاننا چاہتی ہو نا کہ میرے اپنے لوگ میری جان کے دشمن کیوں بنے بیٹھے ہیں؟ آخر کیا وجہ تھی جو وہ میری جان لینے تک آ گئے؟ تو وجہ کوئی اور نہیں، صرف تم ہو، کیونکہ میں نے تمہیں محبت کی اور صرف تمہیں چاہا اس دنیا میں اور کچھ نہیں چاہا، اور آئندہ بھی تمہیں ہی چاہتا رہوں گا۔ تمہیں بچانے کے لیے میں نے سارے حادثات کو تم سے پرے رکھا، جس کی ناکامی پر وہ میرے دشمن بن گئے، پر مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں، کیونکہ میں نے جو سب کیا صرف تمہاری محبت میں کیا۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ کیوں دیا اپنے وطن کو دھوکا؟ تالیہ کے منہ سے فقط یہی نکلا تھا، جس پر وہ آنکھیں میچ گیا تھا قرب سے۔ کیونکہ اس وطن نے کچھ نہیں دیا مجھے آج تک، صرف چھینا ہی ہے مجھ سے۔ سب میری محبتیں، میرے رشتے، مجھ سے جڑا ہر عزیز اس وطن نے چھین لیا مجھ سے، پھر میں کیوں اس کا بھلا چاہتا؟ اس کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ اس گروہ نے کیسے آتش کی برین واشنگ کی تھی۔ لیکن اس سب میں مجھے تم ملی، تم مجھے وہ واحد کرن لگی جو میری زندگی کو سنوار سکتی تھی۔ مگر افسوس یہ بھی اب ممکن نہیں رہا۔ تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر مرنے سے اچھا ہے میں تمہارے ہاتھوں مر جاؤں۔ وہ شکستہ حال میں نیچے رہتے ہوئے بولا تو تالیہ کا دل پھٹنے کے قریب ہوا۔ جو بھی تھا، چاہے وہ اسے جتنی محبت کرتا تھا، حالات کا ستایا ہوا تھا، مگر وہ لاکھوں جانوں کا قاتل تھا۔ وہ اسے بھلا کیسے معاف کر سکتی تھی؟ پلیز میجر، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں، میرا یقین کریں، آپ کے پاس ابھی ایک موقع ہے، اپنے آپ کو ہماری حراست میں دے دیں اور اپنے گناہوں پر غور کریں۔ خدا سے معافی مانگیں جس کی امانت میں آپ نے خیانت کی۔ ابھی وہ اس سے بات کر رہی تھی کہ باقی افسروں نے اسے گھیرے میں لے لیا تھا، جبکہ اس کو ہتھکڑیاں لگاتے ہوئے وہاں سے لے جایا گیا تھا۔ آخری بار وہ آخری نظر تالیہ کو ابھی تک نہیں بھولی تھی، جس سے وہ اس کو دیکھ کر گیا۔ دلاور کی پٹی کر دی گئی تھی، وہ بھی وہاں پہنچ چکا تھا اور تالیہ کو ڈانٹ رہا تھا کہ اس کو بغیر ان سب کو لیے وہاں سے جانے کی کیا ضرورت تھی۔ میجر آتش اس کو بھی زخمی کر سکتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ آتش اپنی جان خود تو لے سکتا تھا، مگر تالیہ کی جان پر آنچ بھی نہیں آنے دے سکتا تھا۔
ماہر سے پتہ چلا تھا کہ الیانا فرار ہو چکی تھی، اسے ڈھونڈنا ابھی تک جاری تھا۔ ان سب کی زندگی ایک ڈگر پر واپس آ چکی تھی۔ ساحل میرب سے معافی مانگنے آیا تھا اور اس کا ہاتھ بھی۔ میرب معاف کر دو مجھے، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تمہارا یقین نہیں کیا بلکہ اپنی بہن پر یقین کیا جس نے ہم سب کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ پلیز واپس آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، تمہیں کوئی دکھ تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ واپس آ جاؤ، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، وہ سسکتے ہوئے گڑ گڑا کر بولا۔ اس کی باتوں پر ماہر کا سانس سینے میں اٹکا تھا کہ اب میرب کا جواب کیا ہوگا۔ معاف کرنا ساحل، مگر خوشیاں چھیننے والے کبھی بھی خوشیوں کی ضمانت نہیں بنا کرتے۔ آپ نے سب سے مشکل وقت میں میرا ہاتھ چھوڑا تھا اور وہ ماہر ہی تھا جس نے مجھے بکھرنے نہیں دیا۔ پھر بھلا اب اس کا ساتھ خوشیوں میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں جس نے دکھ میں میرا ساتھ دیا۔ میں خوشیاں بھی اسی کے ساتھ دیکھنا چاہوں گی جو میرا سچا ہمسفر ہے، مجھے جی جان سے چاہتا ہے، اور میں بھی اس سے ہی محبت کرتی ہوں۔ میں مرتے دم تک ماہر سے ہی محبت کرتی رہوں گی اور اپنی وفا بھی صرف اس کے نام کروں گی۔ اتنے پیارے پہلے پیار کے اظہار پر ماہر سرشار ہوا تھا۔ آئندہ میرے راستے میں مت آئیے گا، مجھے آپ کا بار بار ہمارے معاملے میں دخل اندازی کرنا پسند نہیں۔ یہ کہتے وہ ماہر کا ہاتھ پیار سے تھامتے وہاں سے جا چکی تھی، پیچھے ساحل کو پچھتاووں میں گرا چھوڑ کر، جس کے پاس اب رونے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مطلب اب ہم اپنا ہنی مون پلان کر سکتے ہیں؟ ماہر نے میرب کو چھیڑتے ہوئے کہا، جس پر وہ اسے آنکھیں دکھا کر رہ گئی اور وہ دونوں ہی ہنس دیے، اپنی پیار بھری زندگی کا سوچتے ہوئے۔ آج ان دونوں کو خبر ملی تھی کہ وہ دونوں ماں باپ بننے والے ہیں، جس پر دلاور کے پاؤں خوشی سے زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ اس نے آج تالیہ کے لیے کمرہ سجایا تھا جسے وہ سرخ فراق میں فل تیار بیٹھی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، بیڈ پر بیٹھے، کیونکہ دلاور اسے اٹھنے تو دے نہیں رہا تھا۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس آیا تو وہ دور کھسکی، وہ اتنے میں ہی اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ دلاور اس کے ہاتھ تھام کر قریب بیٹھا اور آہستہ سے اس کے سرد پڑتے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا۔ تمہارا دل سے شکریہ مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ دلاور نے اس کی پیشانی پر اپنے سلگتے لب رکھے اور اپنی محبت کو معتبر کیا تو تالیہ کو رگ و جان میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ تالیہ کی حالت کافی غیر ہو رہی تھی، سانسیں دھندکنی کی مانند چل رہی تھیں، دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب تھا۔ دلاور نے تالیہ کے کانپتے وجود کو محسوس کیا اور اسے کمر سے پکڑ کر قریب کیا۔ اچانک دلاور کی حد درجہ قربت پر تالیہ کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی، جسم جیسے بے جان ہو گیا۔ دلاور تالیہ کی تیز چلتی سانسیں اپنے کندھے پر محسوس کرتا کھل کر مسکرایا۔ جو لڑکی جنگلی بلی بنی رہتی تھی اور اب ہر بار کی طرح اس کی ذرا سی قربت پر لرز اٹھی تھی۔ دلاور کا دل چاہا اپنی بیوی کی اس ادا پر قربان جائے جو اس سے بچنے کے لیے اسی کے سینے میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ تو دیکھو دلاور، بیبی کے لیے سب ٹھیک نہیں، ڈاکٹر نے بتایا کہ ارلی سٹیجز میں بیبی سب کچھ سنتا ہے۔ اس کی بات پر دلاور کہکا لگا اٹھا، جس پر وہ منہ بسوڑ کر رہ گئی۔ کوئی بات نہیں بیوی، بیبی کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ بابا ماما سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اس کا اعتراض خاطر میں نہ لاتے وہ مزید شدت سے اسے خود میں بھینچنے لگا۔ تالیہ نے بھرپور مزاحمت کرتے خود کو دلاور کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا، پر کہاں وہ نازک جان۔ دلاور اس کے بالوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ کتنا خوبصورت احساس تھا، جسے چاہا آج وہ سانسوں سے بھی زیادہ قریب تھی۔ تالیہ بھی اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو اس کی زندگی کا حاصل تھا۔ دلاور کے دیکھنے پر وہ نظریں چرا گئی۔ دلاور جو اسے اپنی دھڑکنوں میں شامل کرتا مدہوش ہو رہا تھا، تالیہ کے پلکیں جھکانے پر آہستہ سے مسکراتا ہوا اس کی گھنی پلکوں پر اپنے لب رکھتا خود کو پرسکون کرنے لگا۔ وہ اسے آنکھیں بند کر کے نیند کی تیاری میں کھویا دیکھ اچانک شرارت سے پوری شدت سے تالیہ کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی دہکتی گرفت میں لیا۔ دلاور دیوانہ وار تالیہ پر اپنا پیار نچھاور کرتا کچھ ہی پلوں میں اسے نڈھال کر چکا تھا۔ سانسیں رکنے پر تالیہ نے دلاور کو خود سے دور کیا اور گہرے سانس بھرتی خود کی حالت سنبھالنے لگی۔ وہ اسے محبت تھی جسے وہ چاہ کر بھی دور نہیں رہ سکتا تھا، نہ آج نہ کل۔ دلاور بھی اس کے حالت کے پیش نظر اسے وقت دینے لگا اور ایسے ساری رات انہوں نے محبت بھری سرگوشیوں میں گزار دی تھی، آنے والے کل سے انجان۔ وہ دونوں بھی سب فوجیوں کے ساتھ نیو جونیئرز کی ٹریننگ کر رہے تھے جو ایک برفیلی پہاڑی پر تھی۔
جب اچانک وہاں الیانا نمودار ہوئی تھی اور تالیہ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اے خبردار جو کوئی آگے بڑھا! سب کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ وہ دھمکا گئی۔ دلاور کی جان لبوں پر آئی۔ کہا تھا نا تم دونوں کو خوش نہیں رہنے دوں گی میں، اگر مروں گی میں تو تباہی تم دونوں کی زندگی میں بھی آئے گی۔ وہ اچانک تالیہ کو دلاور کی طرف دھکا دیتی بولتی، اب بچ کے دکھاؤ، بم ہے تمہارے کپڑوں میں، بچا سکتی ہو تو بچا لو خود کو اور اپنے ہونے والے بچے کو۔ ہا 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 ہا! وہ پاگل ہو چکی تھی۔ ٹارچر میں وہ اپنا آدھا دماغی توازن تو پہلے ہی کھو چکی تھی، مگر اب اس کی اور بھی بری حالت تھی۔ ایک بم اس کے ساتھ بھی جڑا تھا جو پھٹنے والا تھا۔ سب اسے لیے کئی دور ہو گئے تھے۔ الیانا نہیں، پاگل ہو تم، یہ کیا کر رہی ہو؟ تالیہ جھٹپٹانے پر دلاور نے اسے روکا، پر دیکھتے ہی دیکھتے بم بلاسٹ ہوا اور اس کے چیتڑے ہوا میں اڑ گئے تھے اور اس قلب وطن سے ایک ناپاک ہستی کا خاتمہ ہوا۔ دلاور دور ہو جاؤ مجھ سے، میں نے کہا نا دور ہو جاؤ مجھ سے! اس کو دھکا دیتے ہوئے بولی اور ڈھلوان پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ساتھ کسی کی بھی دوسری زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ اپنی جان کے ساتھ ساتھ باقیوں کو کیوں اپنے ساتھ لے کر مرتی، وہ ایسا کبھی ہونے نہیں دے گی، یہ وہ سوچ چکی تھی۔ چلے جاؤ دلاور، یہاں سے اپنا خیال رکھنا! ونم آنکھوں سے چلائی، تالیہ یہ کیا کر رہی ہو، واپس آؤ یہاں! دلاور جب اس کے پاس جانے کے لیے بھاگا تو ماہر اور اس کے ساتھی نے اسے پکڑا تھا۔ اس کے قریب جانا کسی بھی خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر دلاور کسی کی بھی بات نہیں سن رہا تھا۔ دلاور کیا کر رہے ہو؟ بم ڈیفیوز کرنے والے آ رہے ہیں تو پلیز ان کے قریب مت جاؤ۔ اس کی بات پر دلاور نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ اگر اس کی جگہ میرب ہوتی تو کیا تم آرام سے بیٹھتے؟ اسے ایک بات میں ماہر کو اپنی بات کا جواب مل گیا، وہی تو میرے جینے کا ایک واحد سہارا ہے، اگر وہ بھی نہ ہوئی تو جی کے کیا کروں گا، اس لیے مجھے جانے دے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا ہاتھ چھڑاتا وہاں سے جا چکا تھا۔ دلاور کو اپنے قریب آتے دیکھ وہ اپنا پاؤں پیچھے لینے لگی، جب اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈھلوان سے نیچے کھائی میں گرتی، دلاور نے اس کو جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ یہ کیا پاگل پن ہے دلاور؟ وہی جو تم نے کیا۔ اس کی بات پر ونم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ چلے جاؤ، وہ التجا کر گئی، تمہیں لیے بغیر نہیں۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ اس نے بم ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی مگر پھر بھی کچھ نہ بنا، بلکہ 30 سیکنڈ رہ گئے۔ اس نے اللہ کا نام لیتے اس کی جیکٹ کاٹی اور 9 سیکنڈ کے رہتے اسے کھینچ کر اتارتے فضا میں پھینکا اور تالیہ کا ہاتھ پکڑ کر بھاگتے واپس آیا، جب ٹھا کی آواز سے دھماکے نے ان سب کے کان سن کر دیے۔ دھوئیں کے مرغولے اٹھنے لگے تھے جب تالیہ کو وہ ملاقات یاد آئی جب اسٹیڈیم میں دلاور نے کبھی اسے ایسے ہی بچایا تھا۔ وہ دونوں نیچے گرے، بری طرح کھانس رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے جبکہ لبوں پر مسکراہٹ برقرار تھی۔ کہا تھا نا اگر شہید بھی ہوں گے تو ساتھ، اور اگر غازی ہوئے تب بھی کوئی دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ہم قلب وطن ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت چومتے بولا تو اس کے سینے سے سر لگا کر آنکھیں موند گئی۔ یہی سچ ہے، جب تک ہم اپنے نوجوانوں کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اپنے وطن کی سلامتی کی دعا کریں گے، اپنے فوج پر یقین رکھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا وطن ناپاک سایوں سے محفوظ رہے گا۔ ختم شد۔ اب لمبے لمبے کمنٹس میں بتائیں ناول کیسا لگا۔